امامہ پہن کر عبادت کرنے سے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز جو انسان پڑھتا ہے بغیر امامے کے 70 سے افضل ہے، یعنی کہ بغیر امامے کے 70 رکعت پڑھے اور امامے کے ساتھ 2 رکعت پڑھے تو وہ 70 سے افضل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکی کے برابر ہے۔ صرف امامے نہیں، مقتدی بھی جو ہے وہ امامہ پہن کر امامہ باندھ کر پڑھ سکتا ہے اور اسے بھی ثواب یہ ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہمیشہ حق پر رہے گی جب تک ٹوپی پر امامہ باندھے گی، یعنی صرف ٹوپی یا صرف پگڑی پہننا سنت دائمی نہیں بلکہ ٹوپی پر پگڑی پہننا ہی سنت دائمیہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق ٹوپی پر امامے باندھنا ہے۔ اے بھائیو، سوچ لیں کہ نماز میں امامہ نہ پہننا کیسا ہے اور پہننا کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے امامہ باندھ کر فرمایا کہ امامہ باندھا کرو کہ اس سے حوصلہ میں بڑھ جاؤ گے تم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حوصلہ جو ہے وہ بڑھا دے گا۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ امامہ باندھو، وقار زیادہ ہوگا، تمہارا عزت ہوگی، وقار ہوگا۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہے جو امامہ باندھے اسے ہر پیج اور ٹوپی کے بدلنے سے جو انسان امامے کا پیج جو ولتا ہے ایک نور ملے گا ہر پیج کے بدلے۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامے مسلمانوں کے تاج ہیں، پھر فرمایا امامے عربوں کے تاج ہیں، اور پھر تاکید فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امامے عربوں کے تاج ہیں، جب وہ امامے چھوڑ دیں گے تو اپنی عزت اتار دیں گے۔ آج اہل عرب امامے کی بجائے رومال پہنتے ہیں، بلکہ پہننا تو کجا رومال سر پر رکھتے ہی ہیں، ایسا کرنا سنت نہیں ہے۔ نہ جانے وہ کس کے طریق پر عمل کرتے ہیں، بلکہ دیکھو دیکھی کچھ پاکستانی بھی اسی طرح کرنے لگ پڑتے ہیں۔ یہ سعودیوں کا طریقہ تو ہے مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو عقل دے، اللہ کرے اس گمراہی کی جگہ حقیقت سے آشنائی انسان کو نصیب ہو، اور اہل عرب اپنی شناخت اور عزت کو تار نہ کریں اور رومال کی جگہ امامے کو سنت اپنا لیں۔ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کی شان اور تاج ہے تو وہ امامہ ہے، یہ رومال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے ان کو۔ محترم سامعین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ امامہ ضرور باندھا کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے، اس کے شملے کو پیٹھ پیچھے چھوڑو، یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ شریف باندھتے تو اپنے کندھوں کے درمیان پیچھے شملہ چھوڑتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف اپنے سر مبارک پر باندھتے وقت امامے کے پیچوں کو سر اقدس پر گھماتے، باندھتے جاتے، یہاں تک کہ امامہ کا آخری کنارہ اوپر ٹھوس دیتے اور ایک کنارہ دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا دیتے۔ ایسے ہی حدیث مبارکہ میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ اکرام تابعین امامہ پہنتے تو شملہ پیچھے کو چھوڑ دیتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامہ باندھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شملہ آگے اور پیچھے لٹکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ 17 رمضان المبارک سن 2 بمطابق 13 مارچ سن 624 بروز جمعۃ المبارک غزوہ بدر میں جنگ بدر میں امداد کے لیے جب فرشتے اترنے والے ہزاروں فرشتوں میں سے بعد نے سفید، بعد نے سبز اور بعد نے زرد اور بعد نے سرخ اور بعد نے سیاہ امامے پہن رکھے تھے اور ان کے شملے پشت پر لٹکائے رکھے تھے اور بعد کے شملے کندھوں پر پڑتے تھے، جبکہ سیدنا جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں آپ نے زرد رنگ کا امامہ پہن رکھا تھا اور ایک قول میں سرخ امامہ پہن رکھا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا جبریل علیہ السلام نے امامے کا شملہ پیچھے کو چھوڑ رکھا تھا۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ بھی امامہ باندھ کر فرشتوں کی صف میں شمار ہو جائیں۔ بہرحال یہ بھی یاد رکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی شملہ دائیں طرف بھی کر لیتے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار شملہ نہیں بھی چھوڑا، مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہرگز نہیں تھا، بلکہ افضل اور سنت دائمی شملہ لٹکانا ہی ہے۔ شملہ کم سے کم 4 انگلی اور زیادہ سے زیادہ نصف کمر تک ہونا یہ چاہیے، ضروری ہے۔ اور مشکات شریف
کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 7 ہاتھ اور زیادہ سے زیادہ 12 ہاتھ لمبا امامہ پاک پہنا تھا، اور یہی سنت ہے۔ محترم سامعین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں مختلف رنگ کے امامے پہننا ثابت ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے فتح مکہ کے دن جب جان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر سیاہ امامہ تھا، اور اسی طرح حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک اکثر اوقات سفید اور کبھی سیاہ اور کبھی کجا سبز ہوتا تھا۔ حدیث شریف میں بھی ہے سیدنا سلیمان بن ابی عبداللہ تابعی علیہ رحمہ نے فرمایا میں نے مہاجرین اولین کو سوتی کپڑے کے سیاہ سفید اور سرخ اور سبز امامے باندھتے پایا۔ سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد امامہ پہنے دیکھا تو امامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پجامہ بیٹھ کر پہنے، جس نے الٹا کیا وہ اس مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دعا نہیں۔ تو پتہ چلا کہ امامہ کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے اور پجامہ جو ہے وہ بیٹھ کر پہننا چاہیے، ورنہ بیماری لگنے کا خطرہ ہے۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر اکثر تیل لگاتے اور اپنی داڑھی مبارک میں کنگھی کیا کرتے تھے۔